وعن المستورد بن شداد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنا تم میں سے کوئی آدمی اپنی ایک انگلی پانی میں سمندر میں ڈالتا ہے۔ یم سمندر کو کہا جاتا ہے۔ ایک بڑے سمندر میں اپنی انگلی ڈالتا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر اس کے بعد جب اس بڑے سمندر سے اپنی انگلی نکالتا ہے تو اپنی انگلی پر کتنا معمولی سا پانی کا قطرہ اسے نظر آتا ہے۔ تو جس طرح اس قطرے کو اس سمندر سے نسبت ہے، ایسے ہی اس دنیا کو آخرت سے نسبت ہے۔ یعنی جس طرح وہ قطرہ اس سمندر کے مقابلے میں بے حیثیت ہے، وہ قطرہ اس سمندر کے مقابلے میں بے وقعت ہے، اور وہ قطرہ اس سمندر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، ایسے ہی یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں حیثیت رکھتی ہے کہ دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں قطرے کی مانند ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ سمندر اور سمندر سے ذرا انگلی میں لگنے والا پانی، اس سے بھی تشبیہ صرف سمجھانے کی غرض سے، چونکہ سمندر کی وسعتیں بھی لامحدود نہیں ہیں، وہ بھی محدود ہیں، وہ بھی ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتا، اس کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک احاطے کے اندر ہے، جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ تو دنیا کے مقابلے میں آخرت بلکہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، یہ تو ایسا ہی ہے گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے۔ تو سمجھانے کے لیے یہ بات بطور مثال سمجھائی گئی کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے تیار کریں، اس دنیا کو حقیقی نہ سمجھیں۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ گویا کہ ہم جس طرح ایک کھیتی کرنے والا اپنی زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، بالآخر وہ کھیتی کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی، اس زمین پر وہ کھیتی ہمیشہ نہیں رہتی، ایسے ہی دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ یہاں ہم اپنی آخرت کو تیار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دنیا بھی بالآخر کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جیسا کہ یہ آخرت ختم ہو جاتی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھایا گیا کہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی راحتیں، یہ بھی فانی ہیں، ختم ہونے والی، ایسے ہی دنیا کی تکلیفیں اور پریشانیاں یہ بھی ختم ہونے والی ہیں۔ نہ اس کی راحتیں ہمیشہ رہتی ہیں، نہ اس کی سختیاں ہمیشہ رہتی ہیں، نہ اس کی فراوانی اور وسعتیں جو ہے نہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور نہ ہی یہاں کی تکالیف اور پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی۔ اس لیے اگر اللہ آسانی دے، وسعت اور فراوانی دے، تو انسان آخرت سے لاپرواہ نہ ہو، اس آسانی اور فراوانی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو، اصل منزل اپنی آخرت کو سمجھے۔ اسی طرح اگر دنیا میں دین کی خاطر سختیاں اٹھانی پڑ جائیں،
تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جس طرح مسلمانوں پر آ رہی ہیں اور آج فلسطین کے مسلمانوں پر ہیں، تو اس سے بھی گھبرانے کی ایمان والوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سے ضرور دعا کرنی چاہیے، اللہ ان سے اس پریشانی کو دور فرمائے، ان کا ازالہ فرمائے، ان کے غم میں، ان کی تکلیف میں، دکھ درد میں جتنا ہو سکتا ہو ہمیں شریک ہونا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ، مالی مدد معاونت کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو معاشی اعتبار سے غیر مسلموں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہے، وہ بھی ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مدد کی ایک شکل ہے، کیونکہ جب آپ ان کی مالی اسباب کے دروازے بند کر دیں گے، جو ہمارے ہی ملکوں سے وہ کما کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر ان پیسوں سے وہ طرح طرح کے جو ہے نا اسلحہ اور طرح طرح کے گولے بارود بناتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ان کی معیشت ٹھپ ہوگی، تبھی وہ جا کر پسپا ہوں گے اور ٹکڑوں میں تبدیل ہوں۔ تو اس لیے معاشی اعتبار سے بھی جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے وہ بھی مدد کی ایک شکل ہے۔ یہ آدمی انسان نہ سوچے یار میرے ایک کے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کے ایک ایک قطرے کے ملنے سے دریا بنتا۔ لہذا ان مظلوم مسلمانوں کے غم میں، دکھ درد میں ہمیں شریک ضرور ہونا چاہیے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تکلیفیں عارضی ہیں۔ جو وہاں سے شہید ہو کر چلے گئے وہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی راحتوں میں ہیں۔ اللہ نے ان کی قبروں کو ہی دنیا کے اندر جنت کا باغ بنا دیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ایمان والوں کو تو مایوس ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں، مایوس ہونے کی نہ ضرورت بھی نہیں۔ تو دونوں حالتیں اس کی خیر والی ہی ہیں۔ وہ اگر راحت میں ہو دنیا کے اندر لیکن آخرت کو یاد کرتا رہے تو یہ راحت بھی اللہ کی نعمت۔ تکلیف میں ہے، دین کی خاطر پریشانیاں اٹھا رہا ہے، تب بھی غم کی ضرورت نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ نے نہ ختم ہونے والی راحتیں اس کے لیے تیار رکھی، جبکہ کافروں کے لیے نہ ختم ہونے والی جہنم کی خوفناک سزائیں ان کا منتظر ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کو حقیقی منزل آدمی نہ سمجھے، بلکہ اس کو وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہے، جسی طرح اس دنیا کو آخرت سے ایسی ہی نسبت ہے۔ اس وقتی اور معمولی سی زندگی کی خاطر نہ ختم ہونے والی آخرت کو خراب کر دینا اور اس کو برباد کر دینا، اس سے بڑھ کر حماقت کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ میں صحیح سمجھ نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين.